السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین پہلی جلد حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں سے سبق نمبر 20 آج پڑھیں گے۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وَدَخَلَ الْإِخْوَةُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ كَمَا أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وَوَصَلُوا إِلَى يُوسُفَ، اور تمام بھائی متفرق دروازوں سے داخل ہو گئے جیسا کہ ان کے والد ان کے باپ نے ان کو حکم دیا، اور وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بِنْيَامِينَ فَرِحَ جِدًّا وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا بہت خوش ہوئے، فرح جدًا بہت خوش ہوئے، وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ اور ان کو اپنے گھر میں اتارے۔ وَقَالَ يُوسُفُ لِبِنْيَامِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، بے شک میں آپ کا بھائی ہوں۔ وَاطْمَأَنَّ بنیامین، اور بنیامین مطمئن ہو گئے۔ وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ فَذَكَرَ أُمَّهُ وَأَبَاهُ وَذَكَرَ بَيْتَهُ وَذَكَرَ صِغْرَهُ۔ وَلَقِيَ یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے ایک لمبے زمانے کے بعد ملاقات کیے تو انہوں نے اپنی والدہ، اپنی ماں کا، واباہو اور اپنے باپ کا تذکرہ کیا، وذکر بیتہ اور اپنے گھر کا تذکرہ کیا اور اپنے بچپنے کا تذکرہ کیا۔ وَأَرَادَ يُوسُفُ أَن يَبْقَى عِندَهُ بِنْيَامِينُ يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین ان کے پاس رہے، یراہو کہ وہ ان کو دیکھے، روزانہ ہر دن ان کو دیکھتے رہے اور ان سے بات کریں اور ان سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھے۔ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، اور لیکن یہ راستہ کیسے ممکن ہوگا، اور یہ راستہ کیسے ہموار ہوگا۔ وَبِنْيَامِينُ رَاجِعٌ غَدًا إِلَى كَنْعَانَ، جبکہ بنیامین کل، آئندہ کل کنعان کو جانے والا ہے، کنعان کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، اور یہ کیسے ممکن ہوگا۔ وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَن يَرْجِعُوا بِهِمْ، جبکہ تمام بھائی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں اس بات پر کہ وہ سب بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَن يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، اور یہ کیسے ممکن ہوگا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ بنیامین کو اپنے پاس بغیر سبب کے بلا وجہ روک لیں۔ وَيَقُولُ النَّاسُ قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ، اور لوگ کہیں گے کہ بے شک عزیز مصر نے اپنے پاس ایک کنعانی کو بلا وجہ بغیر سبب کے روک لیا۔ إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک یہ بڑا ظلم ہے۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا، اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہوشیار اور عقل مند تھے۔ كَانَ عِنْدَ يُوسُفَ إِنَاءٌ ثَمِينٌ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا۔ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ، اور وہ اس میں پیتے تھے۔ وَضَعَ هَذَا الْإِنَاءَ فِي مَتَاعِ بِنْيَامِينَ، وَضَعَ هَذَا الْإِنَاءَ، اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، بے شک آپ سب چور ہیں۔ وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ وَقَالُوا مَاذَا تَفْقِدُونَ، تمام بھائی متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ماذا تفقدون، آپ سب کیا گم پاتے ہیں، کیا چیز کھو گئی ہے آپ لوگوں کی۔ قالوا، ان سبوں نے کہا، نفقد سواء اناء الملک،
ہم بادشاہ کے پیالے کو، بادشاہ کے برتن کو گم پاتے ہیں، یعنی نہیں مل رہا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اس شخص کے لیے جو اس کو لے کر کے آئے گا، حِمْلُ بَعِيرٍ ایک اونٹ کا بوجھ ہے، یعنی ایک اونٹ بھر کر کے غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، ان سبوں نے کہا اللہ کی قسم آپ سب جانتے ہیں، ما جئنا ہم نہیں آئے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائیں، وما کننا سارقین اور ہم سب چور نہیں ہیں۔ قالوا ان لوگوں نے کہا فما جزاؤہ تو اس کی سزا کیا ہوگی، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا ان سبوں نے کہا جزاؤہ اس کی سزا، وہ شخص کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ مل جائے تو خود وہ سزا میں دھر لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، ظالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین، اور برتن بنیامین کے سامان سے نکلا۔ فخجل الاخوہ تمام بھائی شرمندہ ہو گئے، اور لیکن کہنے لگے من غیر خجل بغیر شرمندگی سے، ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ له یوسف من قبل، اگر بنیامین نے چرایا ہے تو بے شک اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چرایا ہے۔ وَسَمِعَ يُوسُفُ هَذَا الْبُهْتَانَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا، فَسَكَتَ خاموش رہے، وَلَمْ يَغْضَبْ اور غصہ نہیں ہوئے، وَكَانَ يُوسُفُ كَرِيمًا حَلِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام سخی اور بردبار آدمی تھے۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ان سب بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر، بے شک ان کے ایک بڑے بوڑھے باپ ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، مکانہ ان کی جگہ، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جن کے پاس ہماری چیز ملی ہے ان کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم قرار پائیں گے، ظالم ہوں گے، اگر ہم دوسرے کو پکڑ لیں گے تو ظالم قرار پائیں گے۔ وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ، اس طرح بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے۔ وَفَرِحَ الْأَخَوَانُ جَمِيعًا، اور تمام بھائی خوش ہو گئے۔ إِنَّ يُوسُفَ كَانَ وَحِيدًا مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيلٍ، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبے زمانے سے تنہا تھے۔ لَا يَرَى أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں دیکھے تھے۔ وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِنْيَامِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بنیامین کو بھیج دیا۔ أَفَلَا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ، کیا وہ ان کو اپنے پاس نہیں روکتے؟ یراہو، کہ وہ ان کو دیکھتے، وَيُكَلِّمُهُ اور ان سے باتیں کرتے۔ وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَن يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ، کیا ایک بھائی کا اپنے بھائی کے پاس قیام کرنا ظلم ہے؟ ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔